سے محرم 1460 ہجری عزاخانہ زہرا میں آخری تقریر آپ حضرات سماعت کروا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے، یہاں کا عنوان قرآن اور حضرت فاطمہ زہرا کرام میں ہم سورہ مدثر کی آیات پیش کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انها لإحدى الكبر نذیرا للبشر لمن شاء منکم ان یتقدم اور یتأخر۔ نہیں ہرگز نہیں، ہم کو چاند کی قسم، ہم کو جاتی ہوئی اندھیری رات کی قسم، ہم کو آتی ہوئی حسین ترین چمکدار صبح کی قسم کہ وہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ وہ انسانیت کو عذاب الہی سے ڈرانے کے لیے آئی تھی، اور جس نے اس کے ذکر میں حصہ لیا، جو اس کی طرف آگے بڑھا، جنت ہم نے اس کے لیے بنائی، جو اس سے منہ موڑ کر بھاگا ہم نے دوزخ اس کے لیے بنائی۔ صلوات پڑھیں۔ ہم نے اسی سورہ میں یہ بھی بتا دیا انسانوں کو کہ جس نے اس کے ذکر سے منہ موڑا، کانہم حمر مستنفرۃ فرت من قصورا، جس نے اس کے ذکر سے منہ موڑا گویا اس طرح وہ بھاگ رہے ہیں صحرا میں جیسے وحشی جنگلی گدھے بھاگتے ہیں، اور ایک شیر ہے جو ان کو دوڑائے ہوئے ہے۔ صلوات پڑھیے۔ صحرا کے ذکر سے منہ موڑ کر بھاگنے والے وحشی گدھے ہیں۔ سورہ مدثر کی روشنی میں اب میں آپ کو کیا کیا بتاؤں۔ آج 8ویں تقریر آ گئی اور میں نے بار بار یہ کہا کہ ذکر زہرا کی عظمت کو اگر نہیں سمجھا مومنین نے تو گویا دین اسلام کو سمجھا، نہ شیعت کو سمجھا، نہ چاہتا معصومین کو سمجھا، نہ نبوت کو سمجھا، نہ امامت کو سمجھا، نہ عزاداری سمجھ میں آئے گی۔ صلوات پڑھیے۔ کچھ نہ سمجھ سکیں گے آپ جب تک معرفت زہرا کو نہ سمجھ سکیں گے۔ بہت پریشان تھا کوئی بزرگ اور اپنی نجی زندگی میں اس نے بڑی مرادیں مانگی لیکن دعا قبول نہ ہوئی۔ اس نے خط لکھا آقائے برجردی علی اللہ مقامہ کو، یعنی اس وقت جو عالم ہے ان سے پہلے آقائے محسن حکیم علی اللہ مقامہ، اور ان سے پہلے جو عالم تھے آیت اللہ برجردی علی اللہ مقامہ، ان کو خط لکھا کہ میری پریشانیاں کیسے دور ہوں گی۔ آقا نے خط لکھا نماز فاطمہ زہرا پڑھو اور اس دعا کا ورد کرو اور مراد آئے گی تمہاری۔ پڑھنا شروع کیا، مہینہ گزر گیا، پھر خط لکھا کہ اب تک مراد نہیں آئی، آپ نے تو کہا تھا کہ مراد آئے گی۔ خط کا جواب آیا کہ ہم کیا کریں کہ تم صرف نماز فاطمہ پڑھنے میں لگ گئے اور شہادت کی تاریخ فاطمہ زہرا کی نکل گئی، اور جس دن کھارا گڑھ کے امام بارگاہ میں علامہ رشید ترابی شہادت زہرا کی مجلس پڑھ رہے تھے تم وہاں نہیں گئے، تمہارے دونوں بیٹے گئے تھے، اسی دن تو تمہاری مراد آنے والی تھی، تم نہیں گئے تو مراد کیسے آئی؟ تو دو چیزیں پتہ چلی کہ عالم کہیں ہو اسے ایک ایک سیکنڈ کی خبر ہوتی ہے قوم کیا کر رہی ہے، قوم کے افراد کیا کر رہے ہیں، اور وہ یہی بتاتا ہے کہ پہلے معرفت زہرا، پہلے ذکر زہرا، منہ موڑا
تو پھر یہ نہ کہنا کہ مراد کیوں نہیں آتی، مراد کیوں نہیں آتی، مراد کیوں نہیں آتی۔ تو میں کسی اور کا واقعہ سنا رہا تھا اور بزرگ نے مجھے منع کیا کہ میرا نام نہ لیا جائے، ان سے میرے تعلقات ہیں اور آقا گرجر جی کے خط ان کے پاس محفوظ ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے پاس جو کچھ انہوں نے لکھا۔ لیکن میں کیوں نہ اپنے تجربات آپ کے سامنے پیش کروں۔ سب سے پہلے 1 سال پہلے میں نے بنیاد رکھی جناب فاطمہ زہرا کی شہادت کے موقع پر 10 مجلسیں، پہلی مجلس تھی اور پہلی مجلس مجھ کو پڑھنا تھی اور پھر مختلف ذاکرین کو میں پہلی مجلس پڑھ کر اترا اور تو اطلاع آئی کہ آپ کو فاطمہ زہرا کی زیارت کے لیے جانا ہے مدینے۔ وہم و خیال میں نہیں تھا اور میں زیارت کرنے پہنچ گیا اور زیارت کی میں نے فاطمہ زہرا کی۔ اب سنیے اسی میں دوسرا واقعہ، ایک بزرگ ایسے بھی تھے کہ انہوں نے 10 دن تک کسی مجلس میں نعرہ نہیں کیا اور فرش عزا پر سب سے پہلے آتے تھے وہ، اور اگر اسے ملنا چاہے تو اس وقت وہ رضویہ امام بارگاہ کے مینیجنگ ٹرسٹی ہیں سرورت حسین صاحب، ان سے مل کر پوچھ سکتے ہیں۔ ابھی 5ویں یا 6ٹھی مجلس تھی کہ اس دن ان کا لڑکا موٹر سائیکل پر جا رہا تھا اور ایک دوست پیچھے بیٹھا تھا۔ لالو کھیت کے پل پر ایکسیڈنٹ ہوا، موٹر سائیکل ٹکرائی کار سے اور پرواز کر کے نالے میں گری۔ وہ لڑکا جو پیچھے بیٹھا تھا وہ پتھر پر گرا اور مر گیا، اور ان کا لڑکا نالے میں گرا، دلدل میں گرا، خود اپنے قدم سے اٹھ کر آیا، اور جب گھر آیا تو باپ نے یہی کہا کہ بیٹا روز فاطمہ زہرا کے ذکر میں جا رہا تھا، اس کی برکت سے تو بچ گیا۔ اب ان سے پوچھیے، اور اب تیسرا واقعہ آپ کے سامنے اپنا مشاہدہ پیش کر رہا ہوں۔ میں مدینے پہنچا تو مکے سے حج کرنے کے بعد مدینے جانے کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کے پاسپورٹ کے ساتھ ہوائی جہاز کا ٹکٹ بھی ہو۔ میں لے جانا بھول گیا، جدے میں رہ گیا، اور ایک پیریڈ ہے کہ تب آپ کو مدینے سے نکل جانا ہے، اتنے دن رہنا ہے، اتنے حاجی اتنے دن ٹھہر سکتے ہیں۔ میں پہنچا، اتفاق سے جس دن مجھے واپس ہونا تھا اس دن 24 ذی الحج یعنی مباہلے کا روز تھا، اور مجھے اس دن واپس چلا آنا ہے مدینے سے، لیکن میں صبح کو زیارت کر کے مباہلے کی مسجد یعنی جہاں مباہلہ ہوا تھا وہاں زیارت کی اور پھر قبر زہرا پر آیا، اور میں نے زیارت پڑھ کر کہا بی بی دل یہ چاہتا ہے کہ آج پورا مباہلے کا دن مدینے میں گزرے، کہہ کر آ گئے۔ اور اس کے بعد 9:30 بجے مجھے وہاں سے نکل لینا تھا، ٹیکسی سے یا بس سے۔ جن لوگوں کو مجھے پہنچانا تھا وہ ٹیکسی اسٹینڈ تک مجھے پہنچا کر چلے گئے کہ آپ ٹیکسی پر بیٹھیے اور جدے چلے جائیے۔ اب جس ٹیکسی والے سے میں کہتا ہوں کہ بھائی جدے چھوڑنا ہے، جدے چھوڑ دو، تو وہ کہتا ہے کہ جہاز کا ٹکٹ کہاں؟ میں نے کہا میرے پاس تو نہیں۔ کہہ رہا پھر آپ جا ہی نہیں سکتے، آپ مدینے سے جا ہی نہیں سکتے۔ اب دیکھیے جانا بھی اسی دن ہے اور جا بھی نہیں سکتے۔ میں نے فون کیا کہ بھائی یہاں تو میں پھنس گیا ہوں، ان لوگوں نے کہا ہم آ کے آپ کو لے جاتے ہیں۔ خیر وہ آئے اور مجھے واپس گھر پر چھوڑ گئے، اور اس کے بعد کہنے لگے آپ ٹھہریے ہم کچھ کرتے ہیں آپ کے لیے۔ بڑا عجیب مسئلہ یہ پیدا ہو گیا ہے۔ جب شام ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے دل چاہ رہا تھا کہ مباہلہ یہاں ہو تو یہی ہوا، اور ابھی مغرب کا وقت تھا کہ لوگ آنے لگے، محفل شروع ہو گئی۔ جناب سیدہ کی کہانی ایک بچے نے پڑھی، کہانی 12 سنی تھی، لیکن جب بقی سے ذرا قریب سنی تو رقت طاری ہو گئی۔ پھر مجھ سے انہوں نے کہا بسم اللہ، میں مباہلہ پڑھنے لگا۔ عید کا حال تھا لیکن سب رو رہے تھے۔ جب میں پڑھ کر اترا تو انہوں نے مجھ سے کہا آپ نے بتایا کیوں نہیں کہ آپ نے قبر زہرا پر یہ دعا مانگی ہے کہ میں آج مدینے سے نہ جاؤں۔ شہزادی نے آپ کو روک لیا، آپ کو محفل پڑھ کے جانا تھا۔ اب دیکھیے ایک مسئلہ تو حل ہو گیا، میری دعا قبول ہوئی کہ مباہلہ مدینے سے پڑھ کر جاؤں، اور اس مقام پر پڑھ رہا تھا کہ ادھر مسجد مباہلہ، ادھر جنت البقیع، درمیان میں مکان، دونوں چیزیں قریب، اور وہاں مباہلہ پڑھ رہا تھا۔ شہزادی کے پرانوار ماحول میں پڑھ رہا تھا۔
تو میرے لیے یہ فخر کیا کم ہے کہ وہاں مباہلہ پڑھا جہاں شہزادی نے خود سنا، جہاں رسول نے سنا، بس یہ فخر میرے لیے کافی ہے۔ ابھی پڑھ کر اترا تھا کہ ایک صاحب آئے اور کہنے لگے میں الجزیرہ بینک کا مینیجر ہوں، میں نے سنا ہے کہ آپ کے جانے میں کچھ پریشانی ہے، ذرا پاسپورٹ دیجیے گا۔ انہوں نے فون کیا، آ کر صبح 9:30 بجے آپ چلے جائیے۔ تو جو کچھ سنا رہا ہوں یہ بے پر کی نہیں اڑا رہا ہوں، تجربے ہوئے ہیں تب میں نے عنوان رکھا تاکہ اپنی قوم کو بتا دوں کہ جو پریشانیاں ہیں تمہاری اگر ان کو دور کرنا چاہتے ہو، دیکھو پریشانیاں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ذاتی پریشانیاں، ایک اجتماعی پریشانیاں۔ الجھنیں دو طرح کی ہیں قوم کو، ایک تو ذاتی پریشانیاں ہیں اور ایک یہ کہ قوم کی پریشانی۔ اگر دونوں پریشانیاں دور کرنا چاہتے ہو تو اب کل آخری شب بچی ہے اور آج میں زہرا کی حیات کا آخری چیپٹر پڑھ رہا ہوں اور شہادت کل عرض کروں گا اور کل یہ عنوان کامل ہوگا۔ ایک آیت رہ جائے گی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ۔ اس کو شام غیبہ کی مجلس میں عاشور کے دن بعد مغربین عرض کر دوں گا۔ آج جس آیت کا انتخاب کر رہا ہوں کلام پاک میں زہرا کی مدح میں یہ واحد آیت ہے جس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ لَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا۔ ارشاد رب العزت ہے کہ اے میرے حبیب رشتہ دار کا حق اس کو دے دیجئے، قربا کا حق اس کو دے دیجئے، اور دیکھیے مسکین کا حق بھی دیجئے گا اور مسافر کا حق بھی دیجئے گا، اور پیسہ بیجا نہ صرف کیجئے، فضول خرچی نہ کیجئے گا۔ بس آیت ختم ہو گئی۔ سورہ بنی اسرائیل میں بھی آئے اور سورہ روم میں بھی آئے، وہاں 35ویں آیت یہاں 26ویں آیت، واحد آیت جو دو بار نازل ہوئی۔ اور دو بار نازل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ایک بار رسول پر نازل ہوئی تاکہ عمل ہو جائے اور قربا کا حق دے دیا جائے، اور دوسری بار امت کو بتا دیا جائے، امت کے سامنے آیت آئے کہ حق دے دیا۔ اب میں شان نزول بتا رہا ہوں اور یہ آیت کلام پاک میں موجود ہے۔ اکثر لوگ بحث کرتے ہیں کہ کیا کلام پاک میں فدق کا ذکر ہے؟ یہ آیت فدق کے لیے ہے، لفظ فدق ہے، فدق نہیں ہے۔ اور جناب نوح کے بیٹے حام کے بیٹے کا نام فدق تھا، اور فدق کا گھوڑا جہاں چلتے چلتے رکا تھا اس شہر کو آباد کیا نوح کے پوتے فدق نے، اور وصیت میں چلا آ رہا تھا کہ اس زمین کا مالک یا نبی ہوگا یا نبی کی اولاد ہوگی۔ فدق آج کی تقریر کا عنوان ہے فدق، اور ہم نے جان کر اس عنوان کو آج کے لیے چھوڑا تھا کہ آٹھویں تقریر فضائل کے اعتبار سے آخری تقریر ہوگی اور حیات زہرا کا آخری ورق ہے یہ، اور بڑا زرعی ورق ہے، اور پھر 8 تاریخ آپ کو معلوم ہے۔ ہم کیا کریں کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم بغیر اس عقیدے کے 8ویں نہیں گزارتے، ہم حاضری نہیں چکتے جب تک کہ اپنے عقیدے کا اظہار نہیں کر دیتے۔ صلوات پڑھیے گا۔ بچوں اور جوانوں کو کھول کر ہم نہیں بتا سکتے، بزرگوں سے پوچھنا کہ 8 کیا ہے اور 8ویں محرم کیا ہے، اور عباس کی حاضری 8 کو کیوں ہوتی ہے، اور حاضری کے معنی کیا ہیں، اور حاضری کہنے سے پہلے کیا کہا جاتا ہے۔ وہ بزرگوں کی تہذیب کاش کہ اسی طرح برقرار رہتی۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ وہ ہماری ساری وراثتیں اسی طرح برقرار رہ جائیں اور ہم آگے نسل تک اس پیغام کو پہنچا سکیں۔ فدق کیا ہے؟ ایک بڑی جاگیر ہے، ایک بڑا شہر ہے، اور جب خیبر کی لڑائی فتح ہوئی رسول خیبر سے واپس آ رہے تھے کہ فدق کی جانب سے گزرے
فدق کے مالک آئے، بڑے بڑے رئیس آئے، عمر آئے، اور انہوں نے کہا ہم جنگ کرنا نہیں چاہتے، ہماری زمینوں کو پامال نہ کیجیے گا، ہمیں اسیر نہ بنائیے گا، ہم نے یہ پورا شہر آپ کی نظر کر دیا، یہ فدق آپ کا ہے۔ ادھر فدق کا کاغذ لکھا یہودیوں نے، ادھر جبریل امی آئے اور کہا وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اپنے رشتہ دار کا حق دیجیے۔ رشتہ دار کون؟ قربا۔ اگر مرد کے لیے لفظ استعمال ہوتا تو اقرب آتا، عورت کے لیے قربا، ایک رشتہ دار عورت کا حق دو۔ قلم منگایا، کاغذ منگایا، تحریر لکھنی شروع کی۔ یہ تحریر ہے محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن عبد مناف ابن ہاشم ابن قصی کی فاطمہ کے نام تحریر لکھی جا رہی ہے، تحریر لکھی جا رہی ہے، اور اس زمین کی مالک فاطمہ زہرا ہے۔ میں نے اس کو وقف کیا فاطمہ کے لیے، اور فاطمہ کے بعد یہ اوقاف حسن کا ہوگا، پھر حسین کے بعد حسین کی اولاد میں جائے گا، اور جو اس پر غاصبانہ قبضہ کرے وہ جہنم میں جائے گا۔ تحریر لکھ دی، تحریر لکھ گئی، اور تحریر دے کر چلے کہ فاطمہ زہرا کو تحریر دے دی جائے۔ مدینے آئے، مسجد میں آئے، آیت پھر نازل ہوئی، اب امت کو سنا دیا کہ فدق میں نے زہرا کو دے دیا۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ نے زہرا کو کیوں دیا؟ کیوں دیا آپ نے؟ ایک ہے مال غنیمت، ایک ہے مال فے۔ غنیمت اور ہے، فے اور ہے، اسے سمجھ لیجیے۔ مال غنیمت اور ہے، مال غنیمت یہ ہے کہ پورا لشکر جائے، جنگ کرے، گھوڑے دوڑائے، محنت کرے، جو مال دشمن کا قبضے میں آئے اس پر سب کا حق پورے لشکر میں برابر برابر بٹے۔ اور مال فے کیا ہے؟ مال فے یہ ہے کہ جس زمین پر لشکر میں گھوڑے نہ دوڑائے ہوں اور وہ زمین تنہا رسول کو مل گئی ہو تو وہ زمین رسول اور اولاد رسول کی ہوتی ہے، امت کا حصہ اس میں نہیں ہوتا۔ مال فے صرف رسول اور اولاد رسول کے لیے ہے۔ اب اس پہ غور کیجئے، خیبر کے لیے چلے لشکر لے کر، تو مدینے سے خیبر تک کا جو راستہ تھا فدق ہو کر جاتا تھا، لیکن فدق کی طرف سے نہیں گئے بلکہ پہاڑیوں پر چڑھتے ہوئے دشوار گزار راستے سے تکلیف اٹھا کر اوپر اوپر سے گئے، اوپر اوپر سے گئے، اور جب واپس آئے تو فدق سے آئے۔ کیوں؟ اگر اس راستے سے چلے جاتے جو فدق کا راستہ تھا تو فدق پر لشکر کے گھوڑے دوڑتے، مال فے نہ رہتا۔ احتیاط دیکھیے، جا رہے خیبر لڑ رہے، راستہ بدل کر چلے، احتیاط دیکھیے۔ اب میں کہوں گا کہ جو آیت آنے والی ہوتی تھی رسول کو اس کا علم تھا؟ حیران نہ ہوا، یعنی جو آیت آنے والی ہے اس کا علم رسول کو ہے۔ آیت جب آئے گی تب علم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ لوح محفوظ میں پورا قرآن مل چکا ہے۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ عیسیٰ نے جھولے نے آواز دی تھی کہ میں انجیل لے کر آیا ہوں، تو ہمارا نبی فخر عیسیٰ ہے، آمنہ کی گود میں قرآن لے کر آیا، اس کو پورا قرآن پتا ہے، بس جہاں حکم ملے گا آیت آئے گی اور وہ پڑھ کر سنائے گا، جب اذن ملے گا تب آیت پڑھ کر سنائے گا، اسے سب پتا ہے۔ فدق کی تحریر لکھ کر بیٹی کو دے دی، بیٹی کو تحریر لکھ کر دی، دنیا کہے اسے لکھنا نہیں آتا، لیکن مہر لگائی، دستخط کی، تحریر رسول کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تھی، اور آج تک تاریخوں میں وہ تحریر محفوظ ہے جو رسول نے لکھی تھی۔ لیکن کیوں لکھ کر دی؟ کیوں لکھ کر دی؟ جس طرح یہ تحریر لکھی تھی، کیا علی کے لیے تحریر نہیں لکھ سکتے تھے وزیر نے؟ یہ آخر وقت میں کیوں کہا قلم لاؤ کاغذ لاؤ کچھ لکھ دوں؟ کیوں کہا؟ یہ مانگا کیوں؟ ان سے کیوں مانگا؟ اور پھر کہنے والے نے کہا کہ سلمان نے کیوں نہیں دے دیا؟
ابو ذر نے قلم کیوں نہیں دے دیا؟ علی نے قلم کیوں نہیں دے دیا؟ علی کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جب قلم اور کاغذ مانگا علی اس حجرے میں نہیں تھے. سلمان تھے، ابو ذر تھے اور سب تھے، لیکن جملوں پر غور کہاں کیا ہسٹری پڑھنے والوں نے؟ رسول نے کہا لاؤ ایک تحریر لکھ دوں تاکہ میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ. اب جس کو گمراہ ہونے کا خطرہ ہو وہ قلم لائے. سلمان و ابو ذر کو کیا خطرہ ہے؟ انہیں تو معلوم ہے ہم گمراہ نہیں ہوں گے. جسے گمراہ ہونا تھا وہ احتیاط کرتا، اس لیے قلم اور کاغذ مانگا. تحریر اس لیے نہیں پہلے لکھی تھی کہ معلوم تھا کہ جو تحریر زہرا کو لکھ کر دے رہا ہوں اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، وہی انجام اس تحریر کا ہوگا. یا رسول اللہ، جب آپ کو معلوم ہے کہ تحریر کا انجام کیا ہوگا، آپ زہرا کو لکھ کر کیوں دے رہے ہیں؟ تو رسول کہے گا تم کو نہیں معلوم میرے بعد جو حکومت آنے والی ہے اس کا پردہ کون چاک کرے گا؟ علی نہیں، حسن نہیں، حسین نہیں. اب عظمت زہرا پہچانو. علی خاموش، حسن خاموش، بچپن ہے. حسین خاموش، علی کو حکم نہیں ہے. زہرا میرے بعد تم بتاؤ گی کہ آنے والی حکومت حق ہے یا باطل ہے، ورنہ امت گمراہ ہو جائے گی. لیکن بیٹی بتاؤ گی کیسے؟ معیار یہ دے رہا ہوں، یہ تحریر تمہیں دے، بھائی بہت غور سے سنیے گا، یہ تحریر تمہیں دے رہا ہوں، یہ پرزہ لے کر حکومت کے پاس جانا. اگر تحریر بچ جائے سمجھنا حکومت حق، اگر تحریر پھٹ جائے کہنا باطل، حکومت باطل ہے. کیا ہوا تحریر کے ساتھ؟ تاریخ سے پوچھو، وہ تحریر بتائے گی کہ تحریر کے ساتھ کیا ہوا. اور ایک بار زہرا نے اپنا مختار مقرر کیا کہ جو فصل ہوگی ہمارے پاس آئیں گے سب پھل اور کھجوریں، سیب، انار، جتنے بھی درخت لگے ہیں میں تقسیم کروں گی بنی ہاشم میں، بنی عبد المطلب میں غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کو میں تقسیم کروں گی. زہرا کے گھر سے خمس تقسیم ہو، خیرات تقسیم ہو. اور ادھر رسول کی آنکھیں بند ہوئی، مختار کو نکال کر باہر کر دیا گیا. وہ روتا زہرا کے در پر آیا، کبھی بھی ہم کو فٹک سے نکال دیا گیا. بس یہ سننا تھا کہ بی بی جلال میں آئی اور ایک بار بلایا فضہ کو، کہا فضہ چادر اور دربار میں جاؤ. بہت غور سے سنیے گا، بالکل نیا موضوع ہے اور اس پر پوری تقریر میں چاہدہ معصومین میں پچھلے سال الوداعی شب بیداری میں کر چکا ہوں، لیکن آج کچھ اور نئے اجزاء آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور جنہوں نے نہیں سنا ان کے لیے بھی کامل تقریر ہوگی. ایک بار فضہ کو بلایا، کہا جا دربار میں اور جا کر میراث پر بحث کرنا. آپ کو پتا ہے فضہ فقہ سے واقف ہے، کامل علم سے طاقت رکھتی ہے. زہرا کو اتنا بھروسہ ہے اس کے علم پر کہ اس کو بھیجا ہے دربار میں. کہا فضہ تو جا میراث پر بحث کرنا. فضہ گئی چادر اوڑھ کر اور ایک بار میراث پر بحث شروع کی اور کہا کہ تم نے زہرا کا حق چھینا ہے اور اس نے بیوی نے مجھ کو بھیجا ہے، تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ امت کا حق ہے. فضہ آئی، اس نے کہا بیوی یہ جواب ملا ہے. بہت غور سے سنیے، یہ جواب ملا ہے. بس جیسے ہی فضہ نے کہا یہ جواب ملا ہے، ایک بار زہرا نے پیروں میں موزے پہنے، موزے پہن رہی تھی، کساوا پہن رہی تھی، چادر اوڑھ رہی تھی اور یہ کہتی جاتی تھی اب تو جانے. الفاظ دیکھیں، اب تو جانے اور تیرا ایمان جانے، میں دربار میں قیامت تک کے لیے تجھے رسوا کرنے آ رہی ہوں. جلال دیکھیے رسول کی بیٹی کا، اللہ اکبر، میں آ رہی ہوں. اور ایک بار جیسے ہی بنی ہاشم کی عورتوں کو، کنیزوں کو، بنی عبد المطلب کی عورتوں کو اطلاع ملی کہ آج زہرا گھر سے باہر آ رہی، ایک زلزلہ آیا مدینے میں. مکانوں کے دروازے کھلنے لگے، بیبیاں چادر اوڑھ کر زہرا کے گھر کے قریب آئیں اور اتنا مجمع تھا عورتوں کا، تاریخ حیران ہے. ایک بار شور ہوا، پردے تانے جائیں، چادریں تانی جائیں، نبی کی بیٹی آ رہی ہے. اب راوی جو بھی ہو کہتا ہے ہم نے دیکھا کہ جس طرح دروازے سے رسول برآمد ہوتے تھے وہی رفتار، وہی جلال، وہی چادر کا خط زمین پر لگتا تھا رسول آ رہے ہیں.
اور کنیزوں کے حلقے میں، چادروں کے حلقے میں زہرا باہر آئیں، بی بی یہ تمہارا گھر ہے، وہ سامنے منبر ہے، وہ سامنے بیٹھتا ہے، خلیفہ وقت اپنے گھر کے دروازے سے نکلو، سامنے چلی جاؤ، اس سے بات کرو، نہیں ادھر کے دروازے سے نکلی، بازار کو طے کیا، پوری مسجد سے گزری، بازار سے گزر کر صدر دروازے سے آئی اور پھر آئی مسجد کے حجرے میں۔ بی بی مدینے کو بتانا چاہتی ہے، آؤ جسے آج سننا ہو سنے کہ رسول کی بیٹی کہاں جا رہی ہے۔ مدینے کو بتا کر نکلی ہیں، صدر دروازے سے داخل ہوئی اور مسجد میں ایک بار زلزلہ آیا، چادر ڈال دی گئی، ادھر کرسی رکھی گئی، زہرا کرسی پر بیٹھی، خاموش، سناٹا چھا گیا۔ ابن ابل حدید معتزلی کہتا ہے ایسا سناٹا مدینے میں نہیں دیکھا گیا تھا، ہزاروں کا مجمع لیکن سانس لینے کی بھی آواز نہیں آ رہی تھی۔ ایک بار پردے کے پیچھے سے شہزادی نے ایک سرد آنکھ کھینچی، بس سردار کا کھینچنا تھا کہ انصار و مہاجر چیخیں مار مار کر رونے لگے۔ اور ابن ابی الحدید کہتا ہے کہ بعد وفات رسول اتنا زیادہ بچوں اور عورتوں اور جوانوں کو روتے کبھی مدینے میں نہیں دیکھا گیا۔ ایک آنکھ کھینچی ہے زہرا نے اور اس کے بعد آواز دی، یا رسول اللہ آپ کے بعد قحافہ کے بیٹے اور زحاقہ کے بیٹے سے آپ کی بیٹی کو کیا کیا اذیتیں اٹھانی پڑی۔ اور اس کے بعد خطبہ شروع کیا، توحید، اللہ کی مدح، وحی کی مدح، قرآن کی تعریف، نبوت کی تعریف اور اس کے بعد امامت کی تعریف، اور آواز تھی کیا تم بھول گئے کہ کون سی لڑائی تھی جس میں میرے شوہر نے تم کو احسان مند نہیں کیا، تمہاری جان نہیں بچائی۔ ہاں ہاں تم تو یہ کہا کرتے تھے آج اس کی لاش آئے گی، آج اس کا لاشا آئے گا، لیکن ہمیشہ میرا شوہر فاتح آیا، خندق کے میدان سے فاتح آیا، خیبر سے فاتح آیا، آج تم نے اس کے حق کو چھین لیا ہے۔ ہاں میں دیکھ رہی ہوں پردے سے شیطان نے سر نکالا، اس نے تمہیں آواز دی، تم اس کی آواز پر دوڑ چلے، اس کے پیچھے چلے، اب قیامت تک تمہارا کارواں شیطان کے پیچھے جائے گا۔ صلوات پڑھیے گا، لے جاؤ اس کارواں کو شیطان کے پیچھے۔ تم نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا، تم ایام جاہلیت کی طرف واپس چلے گئے۔ ارے جھوٹا پانی گدھوں کا پینے والے، سوسمار کا حرام گوشت کھانے والے، کوڑے سے مردہ مرغی اٹھا کر کھانے والے میرے باپ کے احسانوں کو بھول گئے۔ کیا کہہ رہی ہے شہزادی؟ چہروں کی نقابیں الٹ رہی ہے، شہزادی بتا رہی ہے کہ ارے میری چادر کو پہچانو، چادر اوڑھ کر گھر میں لیٹوں تو تطہیر منگاؤں، چادر اوڑھ کر مباہلے میں جاؤں تو میدان فتح کروں، چادر اوڑھ کر دربار میں آؤں تو چہرے کی نقاب اٹھا کر پھینکوں۔ تم نے میرے مختار کو خدق سے کیوں نکالا؟ زہرا رسول کی بیٹی، یہ حق امت کا ہے، امت کا حق ہے، اس لیے کہ ہم نے نبی سے سنا ہے، نبی یہ کہتا تھا کہ نبی نہ کسی کا وارث ہوتا ہے نہ کسی کو وارث بناتا ہے، جو چھوڑ جائے وہ صدقہ ہوتا ہے۔ زہرا نے ایک بار کہا تم جھوٹ بولتے ہو، قرآن آواز دے رہا ہے وہ ورثہ سلیمان و داؤدا، کیا داؤد کے وارث سلیمان نہیں ہوئے؟ نبی وارث ہوتا ہے اور وارث بناتا ہے، تم جھوٹے ہو۔ اس حدیث پر گواہ لاؤ، کون ہے جو اس حدیث پر گواہ لائے؟ زہرا نے بتایا کہ بعد رسول پہلی جھوٹی حدیث بنائی گئی۔ کسی تقریر میں نے عرض کیا تھا کہ پہلا قاتل قابیل ہے، آدم نے کہا تھا کہ اب جتنے قتل ہوں گے قابیل کے نامہ اعمال میں بھی لکھے جائیں گے۔ جو پہلی حدیث کا ظالم بانی، جتنی جھوٹی حدیثیں آئیں گی سب کا عذاب اس کے سر پر۔ پہلی جھوٹی حدیث بنانے والا زہرا کے سامنے کہہ رہا کہ یہ حدیث رسول، اور جو وارث ہے اس سے رسول نے کہا نہیں،
غیر متعلق سے کہہ گئے اور وہ سنا، اور زہرا کہہ رہی ہے، چیلنج کر رہی ہے بی بی، تم نے تو کہا تھا قرآن کافی ہے، قرآن کی آیت کو نہیں پڑھتے، تم نے تو کہا تھا قرآن کافی ہے، تو قرآن کو آج بھول گئے، حدیث لائے، مطلب اپنی مرضی سے اسلام چلانا چاہتے ہو، جب چاہا قرآن لے لیا، جب چاہا حدیث لے لیا۔ میں یہی بتانے دربار میں آئی ہوں کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے، تمہارا مذہب کیا ہے۔ دیکھو زکریا کے وارث یحییٰ ہوئے، دیکھو ابراہیم کے وارث اسحاق اور اسماعیل ہوئے، دیکھو داؤد کے وارث سلیمان ہوئے۔ تم کہتے ہو نبی کسی کو وارث نہیں بناتا۔ ایک بار آواز آئی، اچھا اگر پدک تمہارا ہے تو گواہی لاؤ، گواہی لاؤ۔ کہا ہاں میں تیار ہو کر آئی ہوں، میں قانونی طور پر آئی ہوں۔ زہرا پہلی بی بی ہے، اسلام کی پہلی خاتون جس نے اسلام کو عدالت کا قانون دیا، عدالت کا قانون دیا۔ زہرا نے بتایا حق ملے یا نہ ملے لیکن مانگنے ضرور جاؤ، اپنے حق کا مطالبہ کرو چاہے ملے یا نہ ملے۔ اور بی بی آواز دے رہی ہے میں تیار ہو کر آئی ہوں، گواہ لائی ہوں۔ کہ کون ہے گواہ؟ کہ علی گواہ، حسن گواہ، حسین گواہ، ام ایمن گواہ۔ کہ گواہوں کو آگے بڑھاؤ۔ علی نے گواہی دی کہ فدک زہرا کا ہے، حسن نے گواہی دی، حسین نے گواہی دی۔ جواب ملا کہ یا دو مرد ہو یا چار عورتیں ہوں، تمہاری نصاب گواہی کامل نہیں۔ اور پھر علی تمہارے شوہر ہیں اور شوہر کی گواہی زوجہ کے حق میں قابل قبول نہیں۔ یہ دونوں بیٹے ہیں، بیٹے کی گواہی ماں کے حق میں قابل قبول نہیں۔ اور سنو، بچوں کی گواہی قابل قبول نہیں، گواہیاں رد ہونے لگی۔ لیکن بی بی اگر چاہتی تو کیا چار مرد نہیں لے جا سکتی تھی؟ وہ دیکھیں وہ بیوی جو قانون جانتی ہے، جو قرآن پر عبور رکھتی ہے، جو ام العلوم ہے، چاہتی تو چار مرد لے جاتی، سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار۔ لیکن زہرا یہ بتا رہی ہے گواہ میرے پاس ہیں۔ لعنت اب تک رکی ہوئی تھی اس لیے مباہلے کے گواہ لائی ہوں، لعنت اپنے مقام پر پہنچ جائے اس لیے آئی ہوں۔ وہ تو بھاگ گئے لعنت لینے سے، وہ تو مقابل سے ہٹ گئے۔ اب جو ڈٹا رہے مباہلے کے گواہوں کے مقابل، جو ڈٹ جائے وہ لعنت لے لے۔ علی گواہ، علی گواہ ہے، کہ علی کی گواہی کامل نہیں، کہ حسن اور حسین، کہ ان کی گواہی کامل نہیں۔ اب ایک بار کا دیکھو معصوم گواہیاں دے چکی، اب میں ام ایمن کو پیش کرتی ہوں۔ بی بی اگر تم چاہتی تو چار عورتیں لا سکتی تھی۔ فضہ گھر میں ہے، اسما بنت امیس گھر میں ہے، جناب زینب گھر میں ہے، اور ام ایمن چار عورتوں کو لا سکتی تھی۔ یہ صرف ام ایمن کو کیوں لائی؟ یہ ہے سیاست الہیہ کی نمائندہ، سیاست الہیہ کی نمائندہ۔ اور ایک بار کا ام ایمن بی بی آگے بڑھو، اس سے بات کرو۔ ام ایمن آگے بڑھی اور کہا سنو، اس بھرے دربار سے میں پوچھتی ہوں کہ اسی منبر سے رسول نے یہ کہا تھا یا نہیں کہ ام ایمن سچی بی بی ہے؟ کہاں یہ حدیث ہم نے سنی ہے، یہ حدیث ہم نے سنی ہے۔ کہا تو سنو، میں کہتی ہوں کہ فدک زہرا کا حق ہے۔ پھر بھی رد ہو گئی حدیث، اقرار کر لیا۔ لیکن بی بی تمہیں تو معلوم ہے کہ بات بات پر ہر بات رد ہوگی، ام ایمن کو لائی کیوں؟ تو بی بی کہے گی ارے دیکھو ام ایمن کو اس لیے لائی کہ میرے دادا عبداللہ نے ام ایمن کو خریدا تھا، وراثت چھوڑی عبداللہ نے، تو وراثت میں یہ کنیز بھی میرے باپ محمد کو ملی، اور جب میرے باپ نے وفات پائی تو وراثت میں یہ کنیز میرے پاس ہے۔ نبی وارث ہوتا ہے، وارث بناتا ہے۔ فضہ کو نہیں لائی، اسما کو نہیں لائی، اس کنیز کو لائی جو 3 پشتوں سے وراثت میں مل رہی ہے، وہ کنیز سامنے لائی ہوں۔ پہچانو، عبداللہ کی کنیز مشتق آ گئی، اگر کسی اور کی کنیز ہوتی تو کہیں اور چلی جاتی۔ اب زہرا نے آواز دی کہ میں تو جا رہی ہوں، لیکن زمانہ پکار کر کہے گا کہ اگر آج دربار خلافت نے شوہر کی گواہی رد کر دی ہے زوجہ کے حق میں، تو اب قیامت تک ہر شوہر کی گواہی زوجہ کے لیے رد۔ کیا کہہ رہا ہوں؟
ہر شوہر کی گواہی زوجہ کے لیے رد. اب اگر رسول اپنی بیوی کے لیے کہے کہ یہ صدیقہ، گواہی رد، گواہی رد، اور حدیث صحیح بخاری کی رد. شوہر کی گواہی نہیں مانیں گے، نہیں مانیں گے. اب ساری حدیثوں کو آگ لگا دو، شوہر کی گواہی نہیں زوجہ کے بارے میں. اور سنو، پھر بیٹوں کی گواہی بھی باپ اور ماں کے حق میں نہیں مانی جائے گی. اب عبداللہ ابن عمر اگر باپ کی گواہی دربار میں دیں، چادریں بٹنے لگی، دربار میں چادریں بٹنے لگی. 2 چادریں لے لی خلیفہ وقت نے، دربار بگڑ گیا. کہنے لگا یہ 2 چادریں آپ نے کیوں لی؟ خاموش ہو گئے. بیٹا کھڑا ہو گیا عبداللہ ابن عمر، کہنے لگے بابا نے ایک چادر اپنے لیے لی، ایک میرے لیے لی. دربار نے بیٹے کی گواہی مان لی. کیوں مانی؟ یہی دربار خلافت حسن اور حسین کی گواہی رد کر چکا تھا. اچھا کیسی خلافت، کیسا دربار خلافت. ایک بار یہودی آئے اور کہا مریم یہ بچہ کہاں سے لائیں؟ تو جھولے سے عیسیٰ نے آواز دی، میری ماں کے دامن عصمت پر تم الزام لگانے والے کون؟ میری ماں پاکیزہ. یہودیوں نے، عیسائیوں نے بچے کی گواہی ماں کے حق میں مانی، قرآن نے بھی مانی. تو پتا چلا کہ خلافت قرآن کے خلاف سارے کام کر رہی تھی. اور ایک بار زہرا نے آواز دی، جاؤ اس زخمی ناقے کو میں نے ہاتھ دیا، خلافت کے اس زخمی ناقے کو میں نے اپنے گھر سے ہٹا دیا، چاہے جدھر لے جاؤ. اور سنو، اب کچھ بڑے غور سے سنیے گا شہزادی کے جملے، عجیب جملے ہیں. فرماتی ہیں کچھ دنوں کے بعد خلافت کی یہ اونٹنی حاملہ ہوگی اور اس کے یہاں بچہ پیدا ہوگا. لیکن جب وہ بچہ دودھ پینے کے لیے تھنوں کے قریب جائے گا، تم اس خلافت کی اونٹنی کے تھنوں کو نچوڑو گے یہ سمجھ کر کہ اس میں سے دودھ نکلے گا، لیکن اس میں سے خون کی دھاریں نکلیں گی اور تم ایک جگہ بیٹھ نہ سکو گے. قیامت تک تلواریں چلیں گی آپس میں. شہزادی کی بددعا. آج بھی مسلمان حکومت کہیں انصاف سے نہ رہ سکی، آرام سے نہ رہ سکی. آئے دن مصیبتیں اسلامی حکومت کے لیے. ہر اسلامی سربراہ نرغے میں رہے، سپاہیوں کے تلواروں کے سائے میں رہے، بندوقوں کے ساتھ رہے، باڈی گارڈز کے ساتھ رہے. زہرا کی بددعا. زہرا کی بددعا. اب تم نے لی ہے زہرا کی بددعا، تو اب زہرا کی بددعا جائے گی. ایک عورت فصاحت اور بلاغت کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی. راوی کہتا ہے میں نے اس کے لہجے سے پہچانا کہ بیوی مدینے کی ہے. میں اس کے قریب آیا، میں نے کہا بیوی تم سے کچھ بات کرنی ہے، طواف کرنے کے بعد اس فلاں مقام پر آ جانا. راوی کہتا ہے میں جب پہنچا تو وہ بیوی وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی. میں نے کہا بیوی آپ کا نام؟ میں نے آپ کے لہجے سے پہچانا کہ آپ مدینے کی ہیں. وہ بیوی کہتی ہے میرا نام فضہ ہے، میں زہرا کی تمیز ہوں. کیا پوچھنا ہے تجھے؟ کہ میں بہت دنوں سے خلش میں تھا کہ کوئی ایسی مستند بیوی یا کوئی راوی ملے تو میں اس سے یہ پوچھوں کہ جب فتح کا خطبہ فاطمہ زہرا دربار میں دے چکی تو اس کے بعد کیا ہوا. بس یہ معلوم کرنا چاہتا تھا. فضہ نے کہا کہ تو نے مجھے تڑپا دیا، میرے زخموں کو ہرا کر دیا. اچھا سن، میں بیوی کے ساتھ تھی، کنیزیں ساتھ تھیں، بنی ہاشم کی عورتیں ساتھ تھیں. ہاں تو نے وہ دن یاد دلا دیا. بیوی گئی، بیوی نے دربار میں خطبہ دیا، شہزادی نے دربار میں خطبہ دیا. لیکن جب تحریر چاک کر دی گئی تو بیوی نے بددعا دی، جس طرح تو نے میری تحریر کو چاک کیا
تو نے رسول کے ہاتھ کی لکھی تحریر چاک کی، اللہ تیرے شکم کو چاک کرے۔ بی بی کی یہ دعا بھی قبول ہوئی اور تاریخ میں محفوظ ہے، لیکن بی بی وہاں سے نکلی تو گھر نہیں گئی، اپنے آپ کو قبر نبی پر گرا دیا اور آواز دی شبت علیہ مصائب لو انہا شبت علیہ میں سرنا لجالیا۔ بابا آپ کے بعد مجھ پر اتنی مصیبتیں پڑی کہ اگر دنوں پر پڑتی تو سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتے، اگر پہاڑوں پر پڑتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اور پھر بی بی جب گھر آئی تو انصار کی عورتوں نے بی بی کو گھیر لیا اور ایک بار تمام عورتوں نے پوچھا بی بی آپ کا مزاج کیسا ہے؟ تو بستر پر آرام کرتے ہوئے پکار کر کہا ارے کیا پوچھتی ہو، تمہارے مردوں نے زہرا کے کلیجے کو پکا دیا۔ اللہ، یہ ہے امت نبی اور زہرا پوری امت سے ناراض جا رہی ہے۔ 10واں روز تھا وفات رسول کو، 10واں روز تھا جس دن خطبہ فدق دیا، اور 3 روز گزرے تھے واقع فدق کو کہ زہرا کا گھر جل رہا تھا۔ اب یہاں سے کل عرض کروں گا 13 روز میں زہرا پر یہ مصیبتیں، اور ایک بار جب کل شہادت عرض کروں گا آپ کے سامنے تو بہت سی حیران کن باتیں سامنے آئیں گی، اور ایک بار اب آپ کے لیے پیغام اور اس کو محفوظ کیجئے۔ ایک بار وصیتیں لکھاتے لکھاتے آخری وصیت تمام علماء نے لکھا کہ ایک بار کا ابوالحسن اب یہ آخری وصیت ہے، اور یہ کہہ کر اپنے ہاتھ کو اپنی پیشانی پر رکھا اور کہا قیامت تک میری نسل میں پیدا ہونے والے سادات پر میرا سلام۔ زہرا کا سلام، رسول کی بیٹی کا سلام، قیامت تک کے لیے سلام۔ اللہ اس سلام کا جواب تو زہرا اس سلام کا جواب مانگ رہی ہے۔ اور ایک بار بی بی نے فیصلہ کیا، وہ دونوں آئے، دروازے پر آئے، کہا یا علی زہرا ہم سے ناراض ہیں، اگر آپ سفارش کریں تو رسول کی بیٹی ہم سے راضی ہو جائے۔ یاد آ گیا ہوگا وہ پاک میں حدیث رسول کا بیان کرنا۔ علی نے کہا ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کہتے ہیں زہرا سے، گھر میں گئے کبھی بھی وہ آئے ہیں معافی مانگنے کے لیے، پردہ ڈال دیجئے، پردہ ڈال دیا گیا، صحن خانہ میں دونوں کو بلا دیا گیا۔ مورخ کہتا ہے صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، ہر مسلم مورخ نے لکھا کہ زہرا نے منہ کو موڑ لیا، دیوار کی طرف منہ کیا اور پشت پھیر کر کہا کیوں آئے ہو؟ کہ ہم معذرت خواہ ہیں، ہم معافی مانگنے آئے ہیں، کہ تم نے رسول سے یہ حدیث سنی ہے کہ زہرا میرا ٹکڑا ہے، زہرا میرا ٹکڑا ہے، جس نے زہرا کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی، جس نے خدا کو اذیت دی وہ کافر ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ کہاں بی بی ہم نے یہ حدیث سنی ہے، تو بے اختیار کا سنو، تم دونوں نے زہرا کو اذیت دی۔ اور بی بی چپ ہو گئی۔ زہرا نے فیصلہ کر دیا، زہرا نے بتا دیا کفر کہاں تھا، نفاق کہاں تھا، ایمان کہاں تھا، اور آخری جملہ کہا جب تک جیوں گی ہر نماز کے بعد تمہارے لیے بد دعا کروں گی۔ زہرا کی بد دعا۔ اب تسبیح فاطمہ پڑھ کر عمل زہرا پر عمل کرنا ضروری ہے۔ یہ ہے 8 محرم کا پیغام، اور بزرگوں سے چلا آ رہا ہے کہ 8 محرم بغیر اس کے کامل نہیں ہوتی۔ کیوں؟ عباس کا دن ہے۔ فرات پر سے جب خیمے ہٹ رہے تھے تو یہی آواز دی تھی کیا فرات کو فدق سمجھا ہے تم نے؟ یہ عباس کے جملے ہیں۔ کیا عقیدت ہے عباس کو زہرا سے؟ غور کیا کبھی آپ نے یہ عباس کو زہرا سے اتنی عقیدت کیوں ہے؟ تقریر خاتمے پر آ گئی اور آج کے دن کا ذکر، اور صبح سے آپ ذکر سن رہے ہیں، لیکن کچھ تھوڑا سا حال ہم سے بھی سنیے، ہم سے بھی سنیے۔ اللہ اکبر۔ زہرا دنیا سے جائیں تو کہیں یا علی امیمہ سے شادی کیجئے گا تاکہ وہ میرے بچوں کا خیال رکھے۔
دوسری شادی امامہ بنت زینب سے ہوئی، تیسری شادی خولہ بنت حنفیہ سے ہوئی، محمد حنفیہ کی والدہ، اور چوتھی شادی عجیب اہتمام سے ہوئی۔ مسجد میں بیٹھے تھے، ایک بار آواز دی، بھائی عقیل، ایک ایسی بہادر ترین قبیلے کی عورت کو تلاش کیجئے جس سے میں عقد کروں، اس سے ایک بہادر بیٹا پیدا ہو تاکہ وہ حسین کا ناصر بن سکے۔ عقیل نے سنا اپنے بھائی کے مزاج کو عقیل کتنا سمجھتے ہیں۔ ابو طالب کے بیٹے ہیں، علم و دانش کے ماحول میں پلے ہیں، ایک بار علی کے اشارے کو سمجھ گئے اور عقیل اٹھے، تلاش میں چلے، جہاں قبیلہ بنی کلاب نے خیمے لگائے تھے وہاں پہنچے۔ سردار کو علم ہوا تو آ کر قدموں پر گر پڑا، کہا سلطان عرب کے بیٹے، سردار عرب ابو طالب کے بیٹے کیسے آنا ہوا؟ تشریف رکھیے، مہمان ہوجئے، خیمے میں ٹھہریے۔ 3 روز گزر گئے تو ہاتھ کو باندھ کر آیا، کہ کوئی خدمت ہمارے لائے؟ کہاں ہم تمہارے پاس اس لیے آئے ہیں، احزام تمہاری کوئی بیٹی ہے جو صاحب جلال و جمال ہے، صاحب سیرت و محبت ہے، ہم اس کے لیے پیغام لائے ہیں۔ کہ کس کا پیغام؟ کہ اپنے چھوٹے بھائی علی کا پیغام لائے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ اس نے کہا ہمیں منظور ہے یہ رشتہ، ایک ہی بیٹی ہے اور علی کا پیغام آئے ہماری بیٹی کے لیے ہم کو منظور ہے۔ کہ نہیں، اسلام کا دستور یہ ہے کہ پہلے بیٹی سے پوچھا جائے، جاؤ اور جا کر اس سے دریافت کرو کہ اسے رشتہ منظور ہے یا نہیں۔ وہ گیا اور اس نے جا کر اپنی زوجہ سے کہا تم نے سنا تمہاری بیٹی کا پیغام آیا ہے؟ کہا کس کی طرف سے؟ کہا علی کی طرف سے۔ کہا علی ابو طالب کا بیٹا، رسول کا داماد، میرا داماد بنے گا؟ کہا ہاں رسول کا داماد اب تیرا داماد بنے گا۔ کہا یہ رشتہ منظور ہے؟ کہا نہیں، ان کا ارشاد یہ ہے کہ پہلے بیٹی سے پوچھا جائے۔ قبیلے کی بیٹیوں کو بلایا گیا، فاطمہ کلابیہ کو انہوں نے گھیر لیا اور ایک بار کھڑے ہو کر کہا کہ فاطمہ کلابیہ تیرا پیغام آیا ہے علی کے لیے، اور تیرے باپ نے اور تیری ماں نے پوچھا ہے۔ بہت غور سے سنیے، ادھر نہ دیکھیے، ادھر سنیے، عباس کی ماں کا ذکر ہے، میری طرف مخاطب رہیے، یہ فضول چیز ہے، صلوات پڑھیے۔ ایک بار فاطمہ کلابیہ کہتی ہے جاؤ جا کر میری ماں سے میرے باپ سے یہ کہہ دو کہ میں جواب کیا دوں؟ ہاں کل رات کا خواب انہیں سنا دو۔ کل رات کو میں نے خواب دیکھا کہ ایک بی بی سیاہ چادر اوڑھے ہوئے نورانی صورت آئی، انہوں نے اپنے ہاتھ سے مجھے دلہن بنایا، جب دلہن بنا دی تو بے اختیار کہا مبارک ہو تم میرے بیٹے عباس کی ماں بن گئی، مبارک ہو تم میرے بیٹے عباس کی ماں بن گئی۔ اس دن کا دن آج تک زہرا عباس کو اپنا بیٹا کہہ کر پکارتی ہے۔ اس گھر کا دستور عجب ہے، ام البنین نے حسین کو بیٹا کہہ کر پکارا، زہرا نے عباس کو بیٹا کہہ کر پکارا۔ آپ جب ماتم کرتے ہیں تو یہی ماتم کرتے ہیں، ایران میں بھی یہی ماتم ہوتا ہے، یا سیدی یا عباس، یا ابن زہرا یا عباس، زہرا کا لال ہے عباس۔ یہ ربط ہے ذکر زہرا سے اور ذکر عباس کا۔ شادی ہوئی، محمل میں بٹھا کر بنی ہاشم فاطمہ کلابیہ کو بیاہ کر لائے۔ بنی ہاشم کے گھر کا دستور تھا کہ جب بہو بیاہ کر آتی تھی تو لقب اپنا عطا کرتے تھے، جیسے ام فروا، ام لیلا، ام رباب کو خطابات ملے، اس بی بی کو ام البنین کا خطاب عطا کیا گیا۔ ام البنین یعنی بیٹوں کی ماں، جس کے بہت سے بیٹے ہوں اس کی ماں۔ یہی وجہ ہے کہ مفاتیح الجنان میں زیارت عباس کے حاشیے پر لکھا ہے کہ بعد شہادت، بعد واقع کربلا، جب کوئی پکارتا تھا بی بی ام البنین تو پکار کر کہتی تھی اب مجھے اس نام سے نہ پکارو،
اب مجھے اس نام سے نہ پکارو. جب بقیع کے دروازے پر خدا آپ کو مشرف کرے زیارت کرنے جائیں گے تو بقیع کے دروازے پر پہلی قبر ام البنین کی ہے. پھر زہرا کی قبر آتی ہے. بی بی دربان بنی، زہرا کی دربان بنی ہوئی ہے. اور جب بیاہ کر آئی تو ایک بار جیسے ہی محمل سے اترتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ چوکھٹ پر سجدہ کیا. کسی نے بڑھ کر کہا بی بی نئی دلہن ہو یہ سجدہ کیسا؟ کہ یہ زہرا کی چوکھٹ ہے اور اس چوکھٹ پر سجدہ واجب ہے. نہ فرشتوں نے سجدہ کیا، رسول نے سلام کیا. گھر میں داخل ہوئی، جیسے ہی حجرے میں آئیں ایک بار شہزادوں کے پاس آئیں، شہزادیوں کے پاس آئیں. زینب و ام کلثوم حسین اور حسن کے قریب آ کر ہاتھوں کو باندھا. کہا شہزادوں شہزادیوں ماں بن کر نہیں آئی، میں کنیز بن کر آئی ہوں. میں کنیز بن کر رہوں گی. 1 سال گزرا تھا کہ اللہ نے چاند کا بیٹا عطا کیا. بس زیادہ نہیں پڑھ سکوں گا، شہادت تو آپ صبح سے سن رہے ہیں، جو میں سنانا چاہتا ہوں بس اس پر پھوٹ پھوٹ کر آپ روئیں گے. 1 سال گزرا، چاند سا بیٹا گود میں آیا. علی مسجد میں تھے، ایک بار اٹھ کر حجرے میں آئے، ام البنین کے گود سے بچے کو لیا اور ایک بار داہنی جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، آواز دی میرا بیٹا حسین کہاں ہے؟ بلاؤ حسین کو. جب عباس پیدا ہوئے حسین 25 برس کے تھے. حسین بھائی سے 25 برس بڑے ہیں. ارے بھائی بنا کر نہیں، بیٹا سمجھ کر پالا ہے. علی اکبر سے پہلے بیٹے کی طرح عباس کو سینے پر سلایا ہے. بھائی سینے پر پلا ہے، کلیجے پر پالا ہے، پروان چڑھایا ہے. بڑی محبت ہے بھائی سے. ایک بار گود میں بھائی کو لیا. علی نے کہا بھائی کو دیکھا حسین؟ کہاں بابا دیکھا. کا کچھ نام رکھا؟ کا بابا یہ تو شکل سے عباس لگتا ہے، یعنی بفرا ہوا شیر لگتا ہے. کا حسین آج سے ان کا نام ہم نے عباس رکھ دیا. یہ عباس کہے جائیں گے. 5 برس کے ہوئے تو حسین کرسی پر تشریف فرما ہو تو 5 برس کا بچہ ہاتھوں کو باندھے ہوئے دربانی کے لیے کھڑا ہوا. مدینے کا کوئی آدمی آئے تو پہلے عباس سے اجازت لے، پھر اپنی عرضی لے کر حسین کے پاس جائے. 9 برس کے ہوئے تو مدینے کے ایک ایک گھر میں جا کر پوچھے ارے پانی تو نہیں ختم ہو گیا؟ صرف گھر والوں کو نہیں پوچھتے، ایک ایک گھر پر جائیں، دستک دے ارے پانی ہے. اگر کسی گھر سے آواز آئے عباس پانی ختم ہو گیا، مشک کاندھے پر لاد کر مدینے کے ہر گھر میں پانی پہنچانے والا عباس. اتنا سخی عباس، اتنا صابر عباس، اتنا شجاع عباس، ہر مصیبت میں مددگار عباس. اور فرات کے کنارے حسین پکار رہے تھے عباس دشمن کھڑا ہوا ہے، عباس حسین کو کون بچائے گا؟ عباس سو رہے تھے، شکینہ رو رہی. باریلا واسطہ باشیل رونے والوں کی آوازوں پر رحمتوں کو نازل. ہائے عباس. السلام علیکم. لیکن میں معصوم ہوں، گواہ